یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نیکی کا جو بھی میدان ہو، آپ کو ان میں ہمارے نبی کے شہزادے آگے آگے نظر آئیں گے، پیچھے نظر نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولادیں دیں، سبحان اللہ، وہ بھی عجیب تھیں۔ حضرت حسن کی اولاد بھی عجیب تھی، حضرت حسین کی اولاد بھی عجیب تھی۔ دو کا نام علی تھا اور ایک حضرت عبداللہ۔ یہ جو دو علی تھے، ان میں جو بڑی عمر کے تھے وہ علی اکبر تھے، اور جو چھوٹی عمر کے تھے وہ علی اصغر تھے۔ چھوٹے تھے اس لیے اصغر کہتے تھے، وہ بڑے تھے اس لیے اکبر کہتے تھے۔ کربلا میں یہ دونوں ساتھ تھے، اپنے والد گرامی کے دونوں ساتھ تھے، سارے بچے ساتھ تھے۔ عبداللہ تو دودھ پی رہے تھے، اس وقت چھوٹے تھے۔ تو کربلا میں جب کربلا کے سفر میں جب حضرت امام حسین چل رہے تھے سفر میں، تو دوران سفر ایک جگہ حضرت امام حسین کو اونگ آئی۔ تو اونگ جو آئی تو اونگ میں کسی کہنے والے نے ان سے کہا، یہ ایسا قافلہ ہے کہ جن کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ ایسا قافلہ ہے کہ ان کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ جو ہی بات سنی نا تو ایک دم چونک کے جاگ پڑے۔ جب ایک دم چونک کے جاگے تو آواز نکل گئی۔ تو حضرت علی جو کہ اکبر تھے، انہوں نے جو ابا کی آواز سنی، چیخ سنی، تو کہا کیا ہوا ابا، کیا ہوا؟ کہا بیٹا ابھی مجھے آنکھ لگ گئی تھی تو کوئی کہنے والا یوں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ قافلہ ہے کہ جن کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اس لیے میری چیخ نکل گئی، میں گھبرا گیا۔ تو حضرت علی اکبر کہنے لگے، ابو تو کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کیا؟ کہا بیٹا حق پہ ہیں۔ کہا ابو پھر حق پہ ہیں تو پھر گھبرانا کس بات کا؟ تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ بیٹا تو نے آج بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا، اور تیری بات سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ حضرت علی اصغر جو تھے یہ چھوٹے تھے اور کربلا میں بیمار بھی تھے، اس لیے یہ میدان میں نہیں اترے تھے، اترنے کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت حسین نے ان کو بیمار ہونے کی وجہ سے نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر جب یہ سارا قافلہ، لٹا پٹا قافلہ ابن زیاد کے سامنے پیش ہوا تو ابن زیاد نے ان کو دیکھ کے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا علی۔ کہا وہ تو مارا گیا، تو اس کو تو اللہ نے قتل کیا۔ تو کہنے لگے کہ وہ مجھ سے بڑا تھا، میرا نام بھی علی ہے، وہ میرا بھائی تھا۔ جب اس کو بھی قتل کرنے کے لیے ابن زیاد نے حکم دیا تو حضرت زینب جو حضرت امام حسین کی بہن تھیں وہ آڑے آ گئیں اور فرمانے لگیں، اگر اس کو بھی تم نے شہید کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے شہید کرو، ورنہ میں اسے شہید نہیں ہونے دوں گی۔ چنانچہ ساتھیوں نے اسے لان تان کیا کہ بیمار آدمی ہے، بچہ ہے، اس کو تو چھوڑ دو۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ قتل کا ارادہ ہونے کے باوجود بھی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور حضرت امام حسین کی نسل صرف اس ایک بچے سے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ایک آدمی سے پوری دنیا میں پھیلی، پوری دنیا میں پھیلی ہے امام حسین کی نسل اس ایک بچے سے۔ ان کو آگے چل کر زین العابدین کا لقب ملا، اور آگے چل کر سجاد کا لقب ملا،
اور آگے چل کر ذو الصفنات کا لقب ملا. اور یہ سارے القاب اس لیے ملے کہ یہ عبادت بہت کرتے تھے. زین العابدین، یہ تو عابدوں کی زینت ہے. اور سجاد ہیں، بہت سجدے کرتے ہیں، چونکہ 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے. روزانہ 1000 رکعت پابندی سے پڑھتے تھے، اور مرتے دم تک اس عمل کو نبھایا. مرتے دم تک کبھی پوری زندگی نہ سفر میں کبھی تہجد قضا ہوئی، نہ حضر میں کبھی تہجد قضا ہوئی. سن 38 ہجری میں پیدا ہوئے. جب حضرت علی شہید ہوئے تو یہ 2 سال کے تھے. پوتے صاحب 2 سال کے تھے جب دادا جان شہید ہوئے تھے حضرت علی. عبادت میں بہت آگے تھے اور علم میں بھی بہت آگے تھے. مدینے کے بڑے مفتیوں میں ان کا نام تھا، مفتیان مدینہ میں ان کا نام تھا. بہت اونچا مقام تھا ان کا علم میں. اور اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد تھے. امام زہری ان کے بڑے قریبی شاگرد ہیں. یحییٰ بن معین ان کے بڑے قریبی شاگرد ہیں. علی بن جدعان ان کے بڑے قریبی شاگرد ہیں. حضرت طاؤس بہت بڑے محدث ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں. اور فقہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ مقام دیا تھا. اور ایسے ایسے مسائل جو کسی سے نہیں سلجھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سلجھاتے تھے. اور بڑے بڑے اس زمانے کے فقہا اپنے مسائل ان کے پاس لے کے آتے تھے. ان کو ذو الصفنات اس لیے کہتے تھے، ذو الصفنات ان کو اس لیے کہتے تھے کہ نمازیں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے جو گھٹنے ہیں نا، یہ اتنے سخت ہو گئے تھے، جیسے کیا کہا جائے، بس آپ سمجھ جائیں کہ جیسے بہت سخت ہو جاتے ہیں نا گھٹنے. جیسے وہ الفاظ اچھے نہیں لگ رہے مجھے کہتے ہوئے، جیسے کھر ہوتے ہیں نا، کھر، ایسے گھٹنے ان کے سخت ہو گئے تھے. عبادت کر کر کے گھٹنے ان کے سخت ہو گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی بھی وضو کرتے تو رنگ پیلا پڑ جاتا اور کانپنا شروع کر دیتے. تو لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ جب بھی وضو کرتے ہیں تو اتنا کیوں کانپتے ہیں، اور آپ کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے، اور آپ اتنا کیوں ڈرنے لگ جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے جانتے نہیں ہو کتنی بڑی ذات کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں. اتنا اللہ سے ڈرتے تھے. حج کے لیے جا رہے تھے، ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، اونٹنی پہ بیٹھے، لبیک پڑھنا چاہا لیکن لبیک پڑھ نہیں سکے. لام کہتے تو زبان بند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، اور لبیک پورا نہ کہہ سکتے. تو ساتھیوں نے کہا حضرت تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تلبیہ پڑھیں تاکہ سفر شروع ہو. فرمانے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں لبیک کہوں اور اللہ کی طرف سے لا لبیک کا جواب نہ آ جائے. چنانچہ ہمت کر کے ایک دفعہ لبیک بول ہی لیا. جب لبیک بولا تو خوف کے مارے اونٹنی پر سے گر پڑے اور ٹانگ ٹوٹ گئی. آندھی چلتی تیز ہوا چلتی تو بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتے، صرف اس خوف سے کہ کہیں اس آندھی میں اللہ کا کوئی عذاب نہ ہو. حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مطاف میں حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو دیکھا کہ مطاف میں سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں اور کوئی دعا مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی خاص دعا ہوگی جو نبی کے گھرانے کے پاس ہوگی اور یہ مانگ رہے ہوں گے. میں قریب جا کے سنتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا الفاظ میں دعا مانگ رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھا اور بہت توجہ سے میں نے کان جو لگایا تو فرما رہے تھے عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، وفقیرک بفنائک. اے اللہ تیرا چھوٹا سا بندہ تیرے در پہ آیا ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے در پہ آیا ہے، تیرے در کا بھیکاری تیرے در پہ آیا ہے، تیرے در کا فقیر تیرے در پہ آیا ہے، اسے خالی نہ لوٹائیو. حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ یہ الفاظ میں نے یاد کر لیے. اس کے بعد زندگی بھر جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی میں نے ان الفاظ سے دعا کی اور ہمیشہ اللہ نے میری ہر مشکل کو دور کیا.
ایک دفعہ گھر میں لگ گئی آگ، گھر میں آگ لگ گئی، تو اتنی شدید آگ تھی کہ سارے گھر کو آگ نے گھیر لیا۔ یہ سجدے میں تھے، بہت چیخے، گھر والے بہت چیخے چلائے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ مجال ہے کہ یہ ہلیں یا مختصر کریں، پورے اطمینان سے اپنی نماز کو مکمل کیا، اتنے میں آگ ہی بجھ گئی۔ اتنی لمبی نماز پڑھی، جب سلام پھیرا تو بیٹی نے کہا ابو گھر میں آگ لگ گئی، اتنا شور مچا تو آپ کو پتہ نہیں چلا کیا؟ تو فرمانے لگے بیٹی الہتنی عنہا النار الاخری، کسی اور آگ نے اس آگ سے مجھے غافل کر رکھا تھا، یعنی جہنم کی آگ نے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے علی بن حسین، یہ سعید بن مسیب تابعین کے سردار ہیں، سید التابعین ہیں سعید بن مسیب، 40 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جب یزید نے مدینے پہ حملہ کیا اور مدینے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ ہمارے زمانے میں کچھ ایسے مت مارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا یزید کہتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب نے یزید پلید کہا ہے، ہمارے مولانا قاسم نانوتوی نے یزید پلید کہا ہے۔ ہمارے رائے میں ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کوئی کتاب پڑھی، متاثر ہوئے، تو سبق میں انہوں نے کوئی تذکرہ کیا یزید رحمت اللہ علیہ، یوں کہہ دیا۔ اتنے میں ان کے استاد، ہم سب کے بڑے استاد تشریف لائے، اگلا سبق ان کا تھا، اور فرمانے لگے بھائی یہ مولوی صاحب یزید رحمت اللہ علیہ کہہ رہے تھے، ہم نے تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے یزید ملعون کہتے ہوئے سنا ہے۔ مدینے کی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے گئے، اور مسجد نبوی 3 دن تک بند رہی، کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا تھا، اکیلے حضرت سعید بن مسیب مسجد میں رہتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اکیلا مسجد میں ہوتا، اذان کا وقت ہوتا تو حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، اس اذان کے بعد میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ سعید بن مسیب ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے زیادہ متقی کوئی دیکھا ہی نہیں، ان سے زیادہ متقی میں نے نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں پوری دنیا میں علی بن حسین سے بڑا فقیہ میں نے نہیں دیکھا، روئے زمین پر علی بن حسین سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا، یہ حضرت طاؤس کہتے ہیں۔ اخلاق ایسے تھے، یا اللہ۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کو بہت برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ کہنے والا کہہ کے تنگ آ گیا۔ اس نے سمجھا شاید یہ سن نہیں رہے یا متوجہ نہیں ہے، تو ہلا کے کہا ایاک اعنی، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے۔ تو آپ نے بڑے اطمینان سے سر اٹھایا اور فرمایا ان کا اغزی، میں بھی تجھے معاف کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے آ کے ان سے کو کہا کہ فلاں جو آدمی ہے نا، اس نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے، عجیب غریب آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے وہ۔ ان کا اچھا؟ پھر وہ کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں، چل کے اس سے بات کریں، وہ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ اب بات پہنچانے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ اب جائیں گے، جا کے اس کو سیدھی سیدھی سنائیں گے، جیسے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین اس کے ساتھ گئے اور اس سے جا کے ملے اور اس سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، اگر یہ باتیں مجھ میں ہیں تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت دے، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ ایک شخص نے برا بھلا کہا تو فرمانے لگے میرے اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی ہے، اگر میں اس کو پار کر لوں تو مجھے آپ کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر میں اس کو پار نہ کر سکوں تو جتنی آپ مجھے برائی
میری کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ میں آپ کی برائیوں اور گالیوں کا مستحق ہوں۔ جب یہ جواب اس کو ملا تو وہ بیچارہ پانی پانی ہو گیا، شرمندہ، بیچارہ نہیں، وہ شرمندہ ہو گیا۔ وضو کر رہے تھے، باندی وضو کرا رہی تھی تو لوٹا ہاتھ سے چھوٹا اور سر میں لگا اور خون بہنے لگا، تو غصے سے اس باندی کو دیکھا تو باندی نے کہا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے، فرمانے لگے کظمت غیظی، پی لیا غصہ۔ پھر وہ کہنے لگی والعافین عن الناس، معاف بھی کرتے ہیں، فرمایا عفوت عنکی، معاف بھی کر دیا۔ کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں احسان کرنے والے، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ ایک دفعہ ان کے ایک غلام لوہے کی سیخ ہوتی ہے نا، اس میں کوئی چیز، کوئی گوشت ووشت ڈال کے اس کو تندور میں بھون رہا تھا، تندور کے اندر بھون رہا تھا۔ اس کو تندور سے نکالا تو تندور میں لوہا، اور وہ بھی بھاری سیخ، کوئی اس زمانے میں اسٹیل مل تو تھے نہیں کہ پتلی پتلی سیخیں ہوں، وہ موٹی سیخ تھی، تو تندور کی گرم وہ سیخ جو اٹھائی باہر نکالی تو ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور حضرت امام زین العابدین کا ایک چھوٹا بچہ جو زمین پہ رینگ رہا تھا، اس پر آ کے وہ سیخ گری، اور وہ چونکہ بھاری تھی اتنے زور سے گری کہ وہ بچہ تڑپ تڑپ کے وہیں فوت ہوا۔ حضرت امام زین العابدین جو یہ منظر دیکھا تو بھاگ کے آئے، جب آئے تو بیٹا جاں بحق ہو چکا تھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ غلام بہت گھبرایا تو فرمانے لگے یا بنی انک لم تتعمد، بیٹا آپ نے جان کے تھوڑی کیا ہے۔ پھر فرمایا جا تو آزاد ہے، اور اس کو آزاد کر دیا۔ اخلاق کا عنوان ہو اور ان ہستیوں کا تذکرہ نہ ہو تو یہ اخلاق کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ان ہستیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ایک دفعہ نکل رہے تھے مسجد سے، ایک آدمی آیا، دھواں دھار گالیاں دینا شروع کر دیں اس نے۔ جب اس نے گالیاں دینا شروع کی تو جو ساتھ ساتھی تھے وہ اس کی طرف لپکے، فرمایا نہیں کچھ مت کرو، پیچھے آؤ۔ ان کو پیچھے کیا، خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے ما سترہ اللہ عنک من عیوبنا اکثر، آپ کو جو ہمارے عیوب معلوم ہے نا، اس سے زیادہ اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہمارے عیوب بتا رہے ہیں نا وہ تو ہیں ہی، اس سے زیادہ اور بھی بہت ہیں جو اللہ نے آپ سے چھپائے ہوئے ہیں۔ جواب تو سنیں کیسا ہے۔ آپ جو ہماری برائی بیان کر رہے ہیں یہ تو تھوڑی ہے، اس سے اور زیادہ برائیاں ہم میں ہیں جو اللہ نے آپ سے چھپائی ہوئی ہے۔ پھر اپنی چادر اتاری اور اس کو دی، اور حضرت امام زین العابدین جو چادر پہنتے تھے وہ بہت قیمتی ہوتی تھی، بہت قیمتی چادر ہوتی تھی، وہ چادر اتار کے اس کو دی۔ 1000 درہم پاس تھے، وہ بھی اس کو دیے، اور پھر فرمایا کوئی کام کاج ہو، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو مجھے ضرور یاد رکھا کرنا۔ جب یہ کہا تو وہ شخص چیخا اور کہنے لگا بے شک آپ پیغمبر کا خون ہیں، بے شک آپ پیغمبر کی اولاد ہیں، اور پیغمبر کی اولاد کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ گھر سے جب بھی نکلتے ہیں نا، جب بھی گھر سے نکلتے تو گھر سے نکلتے وقت کہتے یا اللہ جو میری بے عزتی کرے میری طرف سے ابھی سے اسے معاف ہے۔ چونکہ دور ایسا تھا عبد الملک کے بچوں کی حکومت تھی، بنو امیہ کے نوجوان لڑکے، ان کی حکومت تھی، تو وہ ان کو برداشت نہیں کرتے تھے، تو اس لیے مسائل رہتے تھے مستقل۔ اس لیے جب بھی گھر سے نکلتے فرماتے جو میری بے عزتی کرے یا اللہ میں ابھی سے اسے معاف کرتا ہوں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ آئے بیت اللہ شریف میں، حج کا موقع تھا، ہشام بن عبد الملک، بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک، اس کا بیٹا یعنی ولی عہد ہشام، وہ بھی آیا ہوا تھا حج پہ، شام سے بڑے بڑے چودھریوں کو ساتھ لے کے آیا ہوا تھا۔ تو
دوران حج جب طواف پہ آیا تو اس کا دل چاہا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، تو لیکن مجمع تو حجر اسود پہ آپ نے بھی دیکھا ہے کیا حشر کرتا ہے مجمع، جو غصہ اس کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہشام بیچارے نے زور تو بہت لگایا لیکن دھکا لگتا تو پیچھے چلا جاتا، تو جگہ نہیں ملی، ہمت ہار کے آ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شخص مطاف میں داخل ہوئے اور جو آگے بڑھتے جاتے تھے راستے خالی ہوتے جاتے تھے، بڑی عزت سے وہ آگے بڑھے، سارا مطاف ادھر ادھر سے خالی ہو گیا، حجر اسود کے بیچ میں پوری صف خالی ہو گئی۔ حضرت وہ تشریف لے گئے اور جا کے حجر اسود کو سکون سے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے اپنا طواف شروع کر دیا۔ تو وہ جو چودھری آئے ہوئے تھے چمچے ہشام کے، وہ کہنے لگے یہ کون ہے، اتنی اس کی عزت ہو رہی ہے، آپ کو تو دھکے لگ رہے ہیں، اس کو اتنی عزت مل رہی ہے، کون ہے یہ؟ تو ہشام کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، حالانکہ جانتا تھا۔ فرزدق شاعر، کوئی بہت نیک دیندار آدمی نہیں تھا، وہ وہاں موجود تھا۔ اس نے جو دیکھا نا کہ یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کون ہے، تو کہنے لگا آپ نہیں جانتے کون ہے، میں بتاتا ہوں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، والحل یعرفہ والبیت والحرم، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم۔ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ دنیا کی تمام ہستیوں میں سب سے بہتر ہستی کا بیٹا ہے، اور یہ پاک ہے، صاف ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزگی کی چوٹیوں کو چھوئے ہوئے ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کو یہاں کی سرزمین بھی جانتی ہے، یہاں کا حرم بھی جانتا ہے، اور یہاں کا ہل بھی جانتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جب استلام کرنے کے لیے حجر اسود کے قریب آتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے حجر اسود آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ کا بوسہ دے گا۔ شاعر تو پھر شاعر ہوتے ہیں نا۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، ایسے لگتا ہے جب یہ آگے بڑھے گا تو حجر اسود اس کا ہاتھ پکڑ کے حجر اسود چومنا شروع کر دے گا۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ساری زندگی کبھی لا نہیں کہا، صرف اتحیات میں لا کہتا ہے، اس کے علاوہ کبھی زندگی میں اس کی زبان پہ لا نہیں آتا۔ اگر یہ اتحیات نہ ہوتا نا تو یہاں بھی یہ نام ہی کہتا، لا نہ کہتا۔ اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ینتہی الخلق ینتہی الکرم، جب قریش اس کو دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے بیک آواز بول اٹھتے ہیں کہ اچھے اخلاق اور کرم اور سخاوت اور شرافت اس شخص پہ تو ختم ہے۔ الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، ان عد اہل التقی، ان عد اہل التقی کانوا ائمتہم، اگر کوئی بیٹھ کے متقی لوگوں کا شمار کرے کہ کون کون متقی ہے تو یہ ان کے امام ہوں گے۔ دنیا بھر کے جتنے متقی جمع کیے جائیں یہ ان کے امام بنیں گے۔ او قیل من خیر اہل الارض قیل ہم، اگر کوئی کہے کہ زمین میں اس وقت سب سے بہتر کون ہے تو قریش یہی کہیں گے کہ دنیا میں سب سے بہتر اس وقت یہی ہیں۔ اب بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون ہے تو مزید وضاحت سے سنیے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاحدہ، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اگر آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تو وضاحت سے سنیں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اسی کے نانا پہ تو نبوت ختم ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔
هذا ابن فاطمة إن كنت جاحده بجده أنبياء الله قد ختموا فليس قولك من هذا بزائره. تیرا یہ کہنا کہ پتہ نہیں کون ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فليس قولك من هذا بزائره العرب تعرف من انکرت والعجم. جس کو تو آج نہیں جان رہا، نالائق اس کو تو عرب بھی جانتے ہیں، عجم بھی جانتے ہیں. یغضی حیاء ویغضا من محابتہ. اس کی نظریں تو حیا کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں، لیکن لوگ جو اس کے سامنے نہیں بول پاتے وہ اس کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے. یغضی حیاء ویغضا من محابتہ فما یکلم الا حین یبتسم. بس اس وقت کسی کو بات کرنے کی جرت ہوتی ہے جب یہ تھوڑا سا مسکراتے ہیں، اس وقت کوئی بات کر پاتا ہے، اس سے پہلے کوئی ان سے بات بھی نہیں کر پاتا. اتنی ان کی ہیبت اور جلال اور عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ اس نے سارا قصیدہ سنایا ہشام بن عبد الملک کو فی البدی. ہشام تو بیچارہ جل بھن کے خاکستر ہو گیا اور جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے حرم میں. عبد الملک نے بلایا فرزدق کو، اس کے باپ نے جو بادشاہ تھا اس نے بلایا، کہا تو رافضی ہے کیا؟ رافضی ہے کیا تو؟ کہا اہل بیت سے محبت اگر رافضیت ہے تو آپ سنیں میں رافضی ہوں. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسے کرو جیسا قصیدہ اس کی تعریف میں کہا ہے نا، ایک ایسا قصیدہ میری تعریف میں بناؤ. جیسا قصیدہ ان کی تعریف میں کہا ہے نا، ایک ایسا قصیدہ میری تعریف میں بناؤ. کا ایک شرط ہے. کا کیا؟ کا ان جیسا باپ لاؤ، ان جیسی ماں لاؤ، پھر مجھ سے مطالبہ کرو کہ میں تیرے لیے وہی الفاظ لاؤں. اور اگر تیرا باپ ایسا نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، تیری ماں ایسی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی، تو پھر ایسی تمنائیں نہ کر جو کبھی پوری نہ ہو. اور اگر تجھے یہ باتیں بری لگیں تو بے شک آئندہ کبھی مجھے انعام اکرام نہ دینا. چونکہ یہ شاعر تھے نا، تو شاعروں کو بادشاہ انعام اکرام دیتے تھے. یہ ساری کارگزاری جب امام زین العابدین کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ آپ نے اس فقیر کی تعریف میں اتنی ساری باتیں کہی ہیں تو آپ کا مجھ پہ حق ہو گیا ہے. میری ملکیت میں جو کچھ ہے نا وہ سارا آپ لے لیں، میری ملکیت میں جو کچھ ہے نا وہ سارا آپ لے لیں. واہ فرزدق کہنے لگا میں نے اس لیے تھوڑی آپ کی تعریف کی ہے، میں نے اس لیے نہیں کی، اس کا انعام مجھے قیامت میں چاہیے، اور وہ مجھے عبد الملک کی ساری بادشاہ سے زیادہ عزیز ہے. ہماری نسلیں نہیں جانتی، بڑا دکھ ہے اس بات کا. علماء بھی نہیں جانتے، طلباء بھی نہیں جانتے، صوفیہ بھی نہیں جانتے، ان کی محفلوں میں ان ہستیوں کے تذکرے نہیں ہیں. کسی نے پوچھا حضرت امام زین العابدین سے ابو بکر اور عمر کا کیا درجہ ہے اللہ کے ہاں؟ کا وہی جو اس وقت حضور کے پاس ان کا درجہ ہے. اللہ کے ہاں حضرت ابو بکر حضرت عمر کا کیا درجہ ہے؟ کا وہی درجہ ہے جو اس وقت حضور کے ہاں ان کا درجہ. دائیں بائیں دیکھو وہی ہے نا. تو جو ان کا حضور کے پاس درجہ ہے نا کہ حضور کے ساتھ ملے لیٹے ہوئے ہیں، یہی درجہ ان کا اللہ کے پاس بھی ہے. اپنے ایک بیٹے کا نام انہوں نے عمر رکھا، اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا. حضرت علی نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. یہ بھی ایک مفروضہ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا. دو دن پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی. یہ ایک مفروضہ دماغوں میں بٹھا دیا گیا کہ اہل بیت الگ ہیں، صحابہ الگ ہیں. الگ نہیں ہیں، یہ سب ایک ہیں. یہ تقسیم پتہ نہیں کیوں ہو گئی. صحابہ ہمارے ہیں، اہل بیت ان کے ہیں. نہیں، سارے ہمارے ہیں. صحابہ بھی ہمارے ہیں،
میرے نبی کے بچے بھی ہمارے ہیں، جیسے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں یہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کی محبت کا ہمیں حکم ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ کا ایک ملفوظ ہے، آپ فرماتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا اس نے تو قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے اس نے کیا کیا؟ قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے، چونکہ وہ صحابی ہیں، بڑی عمر کے تھے، حضرت علی کے شاگرد تھے، خاص شاگرد تھے، اور یہ حضرت علی کے پوتے ہیں، تو یہ ان کے بچوں جیسے تھے۔ جو ہی حضرت امام زین العابدین حضرت عبداللہ بن عباس کی مجلس میں گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے مرحباً بحبیب الحبیب، محبوب کے محبوب کو مرحبا ہو۔ آپ کے ابا ہمارے محبوب تھے، آپ ان کے محبوب ہیں۔ ان کے 10 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ 10 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹے کا نام محمد، جو سب سے بڑے بیٹے، جو بڑے صاحب کمال ہوئے، امام محمد الباقر۔ یہ باقر ان کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ علم کی تہ تک چلے جاتے تھے اور اپنے وقت کے زبردست عالم تھے، اس لیے ان کو باقر کہتے تھے۔ اور زید اور عمر، یہ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر، عبداللہ، حسن، حسین الاصغر، عبد الرحمن، سلیمان اور علی، یہ ان کے بچے ہیں سارے۔ 4 بیٹیاں، خدیجہ اور علیہ اور فاطمہ اور ام کلثوم، یہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کی محبت عطا فرمائے، ان کی صفات میں سے ذرہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے نبی کے خاندان کے، اپنے نبی کے درخت کے ان پھولوں کی عزت اور احترام اور محبت عطا فرمائے، اور ان کے غلاموں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔